بعض نادان اللہ تعالیٰ کی کچھ تخلیق کردہ چیزوں کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ نے کس لیے بنا دیا، اس کو اللہ نے کیوں بنایا، اس کا مقصد کیا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ ہر چیز کے مقصد کا علم ہمیں ہو، جس نے بنایا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے کیوں بنایا ہے۔ تو چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں خالق کائنات نے ایسی ایسی مخلوق اللہ نے تخلیق فرمائی جڑی خوردبین دے نال نظر آندی ہے، ایسیاں ایسیاں باریک اللہ تعالیٰ دی تخلیق کردہ چونٹیاں، چھوٹے چھوٹے ذریاں تو بھی چھوٹی مخلوق اڈن والی۔ الغرض آج کل جراثیم کا بڑا زمانہ ہے، جراثیم بھی ایک مخلوق ہی ہے نا، جو نظر نہیں آتے، ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ٹیسٹوں میں آتے ہیں۔ قصہ مختصر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں بیکار نہیں پیدا کیتیاں، تو اتنے بڑے انسان نو کیا ابس بنا دیتا، بیکار بنا دیتا؟ ہاں، انساناں نے خود اپنے آپ نو بیکار کر لیا، اپنی زندگی دا مقصد کھو بیٹھے، اپنے مقصد حیات نو بھول گئے کہ اللہ نے سانو کادے واسطے بنایا ہے، اللہ نے سانو انسان کیوں بنایا ہے، اللہ نے سانو زندگی دے کے دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے۔ حالانکہ اللہ کریم نے پھر ہر چیز دی تخلیق دا مقصد خود بیان بھی فرمایا ہے کہ سورج میں نے کس لیے بنایا، چاند کس لیے بنایا، ستارے کس لیے بنائے، آسمان کس لیے بنایا، یہ زمین کا بچھونا کس لیے بنایا، بادل کس لیے پیدا کیے، بارش کیوں برستی ہے، کھیتیاں سرسبز کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے، ایجاد کیا ہے، اس کا مقصد بھی ساتھ بیان کر دیا۔ ایک انسان ہے جڑا اپنے مقصد حیات نو بھول گیا کہ میں کیوں دنیا تے آیا، کادے واسطے آیا، کی کرن لئی آیا۔ تو اللہ کریم جل وعلا نے قرآن مجید دے اندر سب کچھ بیان فرما دیتا۔ یہ ارشاد جڑا میں تلاوت کیتا ہے، یہ دے اندر تے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیتا نا کہ میں کوئی شے بیکار اور عبث پیدا نہیں فرمائی۔ پھر انسان دی تخلیق دا مقصد بھی خالق کائنات نے بیان فرمایا۔ 27ویں پارے دے اندر اللہ فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو، ساری مخلوقات میں سے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مفسرین نے فرمایا الا لیعبدون جو ہے یہ اصل میں ہے یعرفون، یعرفون۔ اگر فقط عبادت لئی پیدا کیا انسان کو تو پھر اس کا مقصد عبادت ہی کرنا ہوتا، یہ کوئی اور کام نہ کرتا، یا پھر چند لوگ عبادت نہ کرتے، یا چند کرتے تو باقی کیوں نہ کرتے، سارے کرتے عبادت۔ اگر یہ معنی ہوتا نا یعبدون، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا جو مقصد بیان کرتا ہے اس پر عمل بھی کرواتا ہے، تو پھر سارے عبادت کرتے، کوئی عبادت سے منہ نہ پھیرتے۔ تو مفسرین نے فرمایا لے یعبدون ہے نا، یعبدون اصل میں ہے یعرفون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی پہچان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ جاؤ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرو، اس کی معرفت حاصل کرو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، اس کا عرفان حاصل کرو، اس کی پہچان کرو۔ تو یا اللہ تیری پہچان کس طرح کرنی؟ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، میرا محبوب تمہیں بتائے گا کہ میری پہچان کیسے کرنی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ کا مطلب یہ ہے کہ آج تک ہم نے اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانا، ہم نے اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانا کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے بنایا ہے، کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر کہ میں انسان نو اپنی صورت تے تخلیق کیتا ہے، خالقہ آدم من صورتی، آدم کو میں نے اپنی صورت میں تخلیق کیا ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ کسی صورت کا مذاق نہ اڑایا کرو، کسی کی صورت کا مذاق نہ اڑایا کرو، کھلونا سمجھ کر نہ توڑو اسے، یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے۔ عزیز میاں نے قوالد میں ایک جملہ کیا کہ خطا شیطان کی معاف ہو جاتی، خطا شیطان کی معاف ہو جاتی،
گر بدبخت کہہ دیتا کہ یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے، یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے۔ بہت قابل غور چیزاں نے کہ دیکھو نا، ابلیس ہزار لکھاں کروڑاں سجدے اس نے کیتے، نہ جانے کتنے ہزاراں سال رب دی عبادت کردا رہیا، ہے سی ناری تے نوریاں دے اندر پھر رہا سی۔ تو آدم علیہ السلام نو سجدہ نہ کرن دی وجہ تو یعنی لکھاں سجدے ایک پاسے، لکھاں سجدے کم نہیں آئے، ایک سجدہ او دے محبوب نو نہیں کیتا، تے اللہ نے فرمایا فخرج منھا فإنک رجیم، نکل جا میری بارگاہ چ۔ دنیا کے اندر تو غلطیاں، ایسی غلطی کی گنجائش ہوتی ہے نا، یار اس نے 1,00,000 نیکی کیتی، اگر ایک نہیں کیتی تو چلو کوئی گل نہیں، رعایت دے دینے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں رعایت نہیں ملی۔ اللہ نے فرمایا وہ سجدے تو نے مجھے کیے، میری عبادت کی، یہاں میرے محبوب کی بات ہے، میرے نائب کی بات ہے، تو جس نے میرے خلیفہ کو نہیں ماننا اس نے مجھے بھی نہیں ماننا۔ تو یہ مٹی کی مورت جو ہے یہ بڑی چیز ہے۔ تو ساری کائنات کے اندر ایسی ایسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اس مخلوق کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں نے بیکار نہیں پیدا کی، تو انسان بیکار کیسے پیدا ہو گیا؟ جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ساری مخلوق سے سب سے زیادہ حسین و جمیل پیرائے پہ میں نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے، اور اپنے دست قدرت سے اس کو بنایا، اپنے دست قدرت سے آدم کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ دی شان ہے، قرآن پاک فرماندا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ جب کسی شے کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ کن، بس وہ شے ہو جاتی ہے۔ کن کا معنی ہو جا، فیکون کا معنی وہ شے ہو جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جدو کسی شے دے بنان دا ارادہ کرنا میں، اللہ فرماندا تو میں انہوں کہنا کن ہو جا، فیکون، بس وہ شے ہو جاندی ہے۔ آسمان بنائے، فرمایا کن، آسمان بن گئے، زمیناں بنائیاں، فرمایا کن، زمیناں بن گئیاں، پہاڑ، شجر، حجر، ساری حتیٰ کہ ساری مخلوق اس جملہ خاص دے نال تخلیق ہوئی۔ جدوں حضرت انسان دی باری آئی، اینو کن کہہ کے نہیں تخلیق فرمایا بلکہ اپنے دست قدرت دے نال اینو بنایا ہے۔ اس لیے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مولا انسان کو اتنی خوبصورتی سے دست قدرت سے کیوں بنایا؟ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ اس کو مٹی سے بنانا تھا، فرشتے نور سے ہیں اور شیطان آگ سے، نار سے۔ تو مٹی حقیر ہوتی ہے، ذلیل ہوتی ہے، کسی کام کی نہیں تھی مٹی، کسی کام کی نہیں تھی مٹی۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے مٹی کو اتنی عزت دے دی اور اپنے ساتھ رشتہ اس قدر مضبوط کر دیا کہ جب یہ عبادت کیا کرے گا تو ساری دیگر مخلوقات کی عبادت سے بڑھ کر مجھے خوبصورت لگے گا۔ اس کا کام عبادت کرنا نہیں تھا، کر رہا ہے۔ اس کا کام پرواز کرنا نہیں تھا، کر رہا ہے۔ اس کا کام عرش پہ جانا نہیں تھا، جا رہا ہے۔ تو یہ میرا شاہکار ہے، میری تخلیق کا شاہکار ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات پر حضرت انسان کو فوقیت عطا فرما دی، تکریم عطا فرما دی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔